اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں کافی سارے موضوعات پہ ہم بحث کر چکے ہیں، جیسے کہ ظاہر رجعت کی بحث ہے، اور اس کے علاوہ ظہور کی بحث ہے، اور یا خود غیبت کی بحث ہے، یا غیبت کبریٰ یا غیبت صغریٰ۔ اس کے اوپر مختلف سوالات ہم نے علماء کی خدمت میں پیش کیے اور ان سے جوابات بھی لیتے رہے۔ تو یہ ایک نہایت ہی جس کو کہا جائے وسیع مضمون ہے، اور اس کی وسعت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، لہٰذا کوشش کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز جتنی بھی اس میں بات کی جا سکے، اور جتنی اس میں جو مہم نکات ہے اس پہ انشاءاللہ العزیز علماء کی خدمت میں حاضر ہو سکے، اور اس کے جوابات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری ہے، اور جیسے انہی چیزوں میں سے ایک جو نہایت ہی مہم ہے، جو ابتدائی چیز ہے، وہ ہے معرفت۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنے پروگرام کا نام بھی معرفت منتظر رکھا۔ تو چونکہ ابتدائی چیز جو ہے وہ اصل معرفت ہے، جیسے عرض کر چکے ہیں کہ معرفت اگر نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اگلے جو سٹیج ہے اس میں جانا مشکل ہوگا۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں عربی کالج کے ٹیچر، شعبہ علوم عقلیات، حضرت حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محمد اطہر کاظمی میرٹھ سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے سامنے سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ، خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے نہایت ہی مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا اور مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جی قبلہ، اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ ہمارے پاس ایک ظاہر ہے کسی چند دفعہ یہ سوال تکرار بھی ہو چکا ہے، مومنین نے بہرحال واٹس ایپ کے ذریعے بھی یہ سوال کافی دفعہ ہم سے پوچھ چکے ہیں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے کیوں ظہور فرمائیں گے، در حالی کہ ہمارے پاس اور بھی مقدس مقامات ہے، کربلا ہے، نجف ہے، سامرہ ہے، کاظمین ہے، اور بہت سارے اور مقامات بھی ہیں، لیکن امام کیوں مکہ مکرمہ سے ظہور فرمائیں گے؟ اگر اس پر آپ وضاحت فرمائیں تو۔ دیکھیے، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے اور شریعت کے نقطہ نظر سے بہت سارے ایسے شہر ہیں کہ جن کو ہم مقدس کہہ سکتے ہیں۔ مثلا جیسے نجف اشرف خود ایک مقدس ہے، کربلا معلیٰ ایک مقدس شہر ہے، اور اس کے علاوہ مثلا مدینہ منورہ ایک مقدس شہر ہے۔ یہ جتنے بھی حرم ہائے ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ مقدس شہر ہیں۔ مگر یاد رکھیے، سب سے اہم بات یہ کہ اصل سوال کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ آیا ظہور کس لیے ہو رہا ہے، ظہور کا سبب کیا ہے، ظہور کا منبع کیا ہے۔ تو اگر منبع یہ ہو کہ وہ جائے مقدس پہ آنے والی مقدس شخصیت ہے تاکہ تقدس کا اظہار ہو، تو یقیناً بات درست ہے۔ میں سمجھتا ہوں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ چونکہ وہ بہت مقدس شخصیت ہیں، لہذا اس شخصیت کے بالکل موافقت میں جو تقدس رکھنے والا شہر ہے وہاں پر ظہور ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ صرف تقدس کی برابری کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ظہور اس لیے ہوگا کہ زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور چونکہ ظلم و جور سے زمین بھر چکی ہے اور اس کو عدل و انصاف سے بھرنا ہے، تو اب جہاں زیادہ ضرورت ہو،
وہاں پر ظہور ہوگا۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں، افضل المرسلین بھی ہیں، سید الاولیاء بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف آپ کے القابات ہیں۔ لیکن آپ کا ظہور اس لیے نہیں ہوا ہے مکہ مکرمہ سے، اس لیے آمد نہیں ہوئی ہے مکہ مکرمہ سے کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ اس لیے کہ وہ مقدس شہر ہے، بلکہ اس لیے کہ وہاں زیادہ ضرورت ہے۔ بے شک جس حد تک ضرورت ہو سکتی ہے، مصلحت جہاں پر بہتر ہو سکتی ہے وہاں پر ظہور ہوتا ہے۔ وہی کیفیت حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ظہور مقدس سے بھی ہے کہ آپ کا ظہور در حقیقت مکہ مکرمہ میں اس لیے ہوگا کہ جو دشمنان اسلام متعدد اعتبار سے مکہ مکرمہ کے اندر جمع ہوں گے، اور وہاں سے بہت حد تک اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی بیک وقت اطلاع ہو سکتی ہے، اور اطلاع کے ساتھ ساتھ یہ کہ اصل جگہ کے اوپر ان کیفیتوں کا جن کی بنیاد پر ظہور حضرت حجت ہو رہا ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ وہاں مربوط ہے۔ مثلا ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں کروں۔ مثلا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مقدس ہوا، کیوں ہوا؟ اس لیے وہاں پر ہوا مکہ مکرمہ کے اندر کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے افراد اپنی طبیعت کی بنیاد پر، چونکہ اس کو قرآن مجید نے کہا بے وادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی ہے کہ جس کے اندر زراعت نہیں ہے۔ زراعت سے مراد کیا فقط ہم بالکل ظاہری طور میں یہی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ پیڑ پودے نہ اگتے ہوں؟ معاف کیجیے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ زمین پر جہاں پہ جو انسان رہتا ہے وہاں کی خصوصیات اور وہاں کے خواص جو ہیں وہاں کے رہنے والوں میں ضرور آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرسبز و شاداب علاقے کے رہنے والے افراد جو ہیں وہ اسی طبیعت کے حامل ہوتے ہیں جو حال میں اور چاروں طرف جو ہے ماحول میں جو طبیعت پائی جاتی ہے، اور جو پہاڑوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کی طبیعت کچھ اور ہوتی ہے بنسبت میدانی علاقوں کے۔ تو چونکہ مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو وادی غیر ذی زرع ہے، یعنی کہ وہاں پر رہنے والے افراد کے دل بھی سخت ہیں اور وہاں پہ رہنے والے افراد کے کلیجے بھی سخت ہیں۔ اب وہاں پہ بہت مشکل سے وہ لوگ جو ہیں دوسرے کے خیالات کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب اس بنیاد پر حضور سرور کائنات کو منتخب کیا گیا کہ چونکہ آپ اپنی حیثیت سے اتنے زیادہ ہیں، اب یہی وجہ بھی ہے کہ حضور سرور کائنات نے اوائل بعثت میں اپنے ہاتھوں کے اوپر کنکروں کو لے کر ان پر کلمہ پڑھوایا۔ یہ حضور سرور کائنات کا معجزہ ہے۔ کیوں معجزہ ہے؟ کہ آپ نے پتھروں سے کلمہ پڑھوایا، یعنی کہ جہاں یہ اس بات کی علامت تھی کہ پتھر بھی آپ کے ہاتھ پہ بول رہے تھے، وہاں اس بات کی علامت تھی کہ جب پتھر بول رہے ہیں تو جو پتھر صفت افراد ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، تو آپ سے کسب فیض کر سکیں گے، اور حضور سرور کائنات ان کو سب کچھ عطا فرما دیں گے۔ تو حضرت حجت کا ظہور بھی اسی لیے ہے چونکہ آپ بھی بعینہ ہی قدم بقدم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شبیہ ہیں۔ حد یہ ہے کہ نام میں بھی شباہت ہے اور نام کے ساتھ ساتھ کنیت اور لقب میں بھی شباہت ہے، تو کام میں بھی اور تمام افعال میں بھی شباہت پائی جاتی ہے۔ اس لیے بنسبت اور مقدس شہروں کے حضور سرور کائنات کے مثل بعین ہی حضرت حجت کا ظہور بھی مکہ مکرمہ سے ہوگا۔ بے شک بے شک۔ قبلہ ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، یہ بھی کافی دفعہ تکرار ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے پاس روایات میں بھی یہ چیز موجود ہے اور علماء اور خطبہ وغیرہ بھی اس کے اوپر بہرحال گفتگو فرماتے ہیں کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو وہ آپ علیہ السلام تلوار سے یعنی ذوالفقار سے جہاد کریں گے، درحالی کہ کافی دفعہ یہ سوال ہو چکا ہے ہم سے کہ درحالی کہ آج کے جو ترقی یافتہ دور ہے، جدید اسلحے ہیں، جدید چیزیں ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، تو کیا یہ عقل کے منافی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد یعنی تلوار کے ساتھ ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں تو۔ دیکھیے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مختلف لوگ سوال کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، مختلف ہے اس سوال کا جواب بھی اسی طرح سے دیا گیا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ ہر انسان ہر کیفیت کو اپنے اپنے اعتبار سے سمجھتا ہے اور اسی اعتبار سے جواب بھی دیتا ہے۔ جس کیفیت کو میں سمجھ رہا ہوں ظاہر ہے وہ کیفیت ذرا کچھ مختلف نہیں ہے ان تمام علماء کی بیان کرو تفسیر کے مطابقت میں ہی ہے، کچھ الگ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھیں کہ سیف اور تلوار، اگرچہ میں لفظ سیف کا استعمال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جیسے کہ اس کیفیت کو موضوع کو دیکھ رہا ہوں، تو جب حضور کے کی آمد
جی جو ہوگی وہ سیف کے ساتھ میں ہوگی، تلوار کے ساتھ میں ہوگی. جی نہیں، آپ جب آئیں گے تو تلوار کے ساتھ میں آئیں گے. بے شک. اب تلوار کا مطلب کیا ہے؟ کہ تلوار کا مطلب وہی لوہے کا ٹکڑا، مثلا میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ جی جی استغفراللہ ایسی بات نہیں ہے. جی جی ورنہ یہاں پہ جو حضرت حجت کے ہاتھ میں تلوار کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں فقط ذوالفقار مراد ہوتی، کوئی اور تلوار مراد نہیں ہوتی. جی سب سے اہم مسئلہ یہ بھی ہے. بالکل. تو اب ذوالفقار اپنی جگہ پر بہل، لیکن اگر آپ تلوار کو دیکھیں، تلوار ایک لوہے کا ٹکڑا ہی ہے، فولاد کا ٹکڑا ہے. جی تو کیا مراد وہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. تلوار در حقیقت روب کے اور قدرت کے اظہار کا ایک استعارہ ہے. صحیح. نہیں، گویا جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ روب کے ساتھ میں آ رہا ہے، وہ قدرت کے ساتھ میں آ رہا ہے. اب ذرا تھوڑا تعویل فرما لیجئے کہ جب فرمایا گیا کہ حضرت حجت کا ظہور ہوگا تلوار کے ساتھ ہوگا، یعنی گویا اس طرح سے ہوگا کہ مکمل باروب شخصیت جیسے آ رہی ہے، جس کو دیکھتے ہی سامنے والوں کے اوپر اس کا روب اور دھاک جم رہی ہے اور خوف پیدا ہو رہا ہے سامنے والے کے اوپر. اس طرح سے آئیں گے. ایک کیفیت. جب آئیں گے تو قدرت کے ساتھ میں آئیں گے، یعنی کہ جتنی چیزیں بھی در حقیقت حضرت حجت کی قدرت میں ہونی چاہیے وہ تمام قدرات حضرت حجت کے ہاتھ میں ہوں گی. ظاہر کیوں نہیں ہو؟ جو مظہر اوصاف پروردگار بن کے آ رہا ہے اور جس کائنات میں اللہ کا خلیفہ بن کے آ رہا ہے، اس کے آنے پہ آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کا خلیفہ ہے. تو جو اللہ کا خلیفہ بن کے آ رہا ہے کیا وہ قدرت لے کے نہیں آئے گا؟ ایک بات یہ تو استعارتاً بات تھی. دوسری بات اس کے علاوہ جو کروں، دیکھیں یہ بات بالکل درست فرمایا. جو سوال کرنے والا ہے وہ حق بجانب ہے کہ تلوار کو دیکھنے کے بعد بھی پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تو بچکانہ باتیں ہو گئیں، تو بالکل عقل سے پرے مرحلہ ہوا، عقل سے بالکل بہت دور کی مسئلہ ہوا کہ ایک انسان کیسے آج کے زمانے کے ساتھ چل رہا ہے. یعنی گویا یہ تو کہا جائے کہ گویا ایک بس گزشتہ زمانے کی فکر ہے کہ گویا ہم کوئی ہمارے سامنے ایٹم بم لیے کھڑا ہوا ہے، ہائیڈروجن بم لیے کھڑا ہوا ہے اور ہم تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہاں بہت ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے بٹن دباتے ہیں اور وہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تلوار لے کھڑے ہوئے. نہیں، مراد یہ نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں قدرت ہے، وہ قدرت کس حد تک ہے. اب معاف کیجیے گا، میں نے اس مرحلے پر میں دیکھا ہے مختلف لوگ اس بارے میں شواہد پیش کر سکتے ہیں. جو لوگ خاص طور پہ آج کے زمانے میں الیکٹرانک میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس حد تک جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک نے ترقی کر لی ہے کہ وہ لوگ بہت دور بیٹھے ہوئے افراد کو بھی اپنے لیزر کے ذریعے سے مکمل گرفت میں لے لیتے ہیں. اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت دور بیٹھے ہوئے اور فرض کے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں وہاں سے لیزر چھوڑی اور بہت دور کھڑے ہوئے اسلحے اور بہت دور کھڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اپنا کچھ کام نہیں کر پاتے. تو اب مسئلہ ایک سیف کا مراد اختیار اور قدرت ہے. تو آنے والا اس حد تک اختیار و قدرت لے کے آئے گا کہ جتنی زیادہ بھی اسلحے جدید تر کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ اسلحے اس کی قدرت کے مقابلے میں بونے ثابت ہو جائیں گے، کچھ کر نہ پائیں گے. جب یہ سامنے آئے گا تو اس کا اسلحہ سب کے اوپر غالب ہوگا، کیونکہ غالب علی کل غالب کا پسر ہے، لہذا سب پہ غالب ہونا ہی چاہیے. جی قبلہ، بہت ہی نہایت ہی بہترین تعبیر ہے اور واقعاً دقیق تعبیر ہے جس کو کہا جائے، اور اس سے بہتر میرے خیال میں اس کے لیے جواب نہیں ہو سکتا. تو قبلہ اب کچھ شخصیات کی بات کر لیں. کافی سارے شخصیات کے بارے میں بھی ہمارے پاس میسیج وغیرہ آتے ہیں جو کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے جو ریلیٹیو شخصیات ہے، جس میں سے ایک یہ جو لشکر ہے، ابتدائی لشکر ہے حضرت بقیت اللہ الاعظم علیہ السلام کا، وہ یہ لشکر کہتے ہیں 313 افراد پہ یہ مشتمل ہے. تو سوال قبلہ آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ 313 افراد ہے کون؟ یہ کون سے ایسے شخصیات ہوں گے یہ 313 کی جو تعداد روایات میں ہمیں ملتی ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جو حضرت حجت کے اصحاب سے متعلق روایات مختلف اعتبار سامنے آتی ہیں، اس میں 313 کا خاص عدد پایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنے عدد جو ہیں وہ اصحاب بدر کے ہوں گے، اس حد تک کیونکہ اصحاب بدر 313 تھے، لہذا 313 یہاں بھی ہوں گے. اور اس سے متعلق میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا گزشتہ مرتبہ جب میں حاضر ہوا تھا آپ کی خدمت اقدس کے اندر، تو میں نے اس بات کو کہا تھا کہ یہاں مراد یہ نہیں ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو 313 میں شہروں کو بھی معین کیا گیا ہے. 5 یہاں سے ہوں گے، 2 وہاں سے ہوں گے، 1 وہاں سے آئے گا. مثلا سب سے زیادہ 18 افراد کی تعداد بیان کی گئی، 18 افراد یہاں سے آئیں گے. ایک شہر کا نام موجود ہے، مختلف شہروں کے نام موجود ہے. تو کیا ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد
اطراف ارض میں زندگی بسر کرنے والے وہ مختلف مومنین جو جگہ جگہ زندگی بسر کرتے ہیں اور وہ ان شہروں میں نہیں پائے جاتے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان میں سے نہیں ہوں گے؟ حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی روایات ہمارے سامنے موجود ہے. مثلاً یہ روایت موجود ہے کہ جو انسان بھی حضرت حجت کے ظہور کا انتظار کرتے کرتے اپنے بستر پہ اس دنیا سے چلا جائے تو ظہور حضرت حجت کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس حضور تشریف لائیں گے تو اس کو بھی اٹھائیں گے اور قبر سے اٹھائے کہیں گے تم چونکہ میرے ظہور کا انتظار کر رہے تھے اور میرے ناصرین میں شمار ہونے کی تمنا اور خواہشات کر رہے تھے، لہذا اٹھو، میں آ گیا ہوں، میری نصرت کرو. تو 313 وہ ہوئے، ساتھ میں یہ افراد. یا مثلا اس کی جیسی اور مماثلت رکھنے والی احادیث. مراد یہاں پر یہ ہے کہ کثرت ایک طرف کہ جو ہوگی وہ ان افراد کی ہوگی کہ جو 313 وہ ہوں گے جو اپنے عقیدے میں اور اپنے استحکام میں اور اپنے استقرار کے اندر باقی اور لوگوں کے جیسے نہیں ہوں گے. یہ سب سے اہم مرحلہ دیکھیے جس کو دیکھنے کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جو صفات حضرت حجت کے ناصرین کی اور اصحاب کی ملتی ہے وہ بالکل مختلف ہے. مثلا یہ کہ وہ آواز دیں گے تو پرندے ان کی آواز پہ لبیک کہیں گے. مثلا یہ کہ اس کے علاوہ اور کہیں گے کہ وہ زمین و آسمان کے اوپر اختیار رکھنے والے ہوں گے. کیا مطلب اس بات کا؟ 313 تخصصی افراد ہوں گے، نہ کہ تعمیمی افراد. عمومی افراد نہیں ہوں گے، وہ خصوصی افراد ہوں گے جن کی صفات ایسی ہوں گی گویا وہ ان کی تربیت ہی اسی لیے کی گئی ہے کہ تاکہ وہ حضرت حجت کے ناصرین میں شمار ہو سکے، ان کے کام آ سکے. یہ سب سے اہم مرحلہ ہے. لہٰذا جن افراد کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، یہی وجہ بھی ہے کہ آپ ان روایتوں کو اٹھا کے دیکھیں جن روایتوں کے لیے کہا گیا کہ اتنے افراد، تو کیا استغفر اللہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں اس مرحلے کے اوپر کہ آج جبکہ علماء کی کثرت ماشاءاللہ الحمدللہ، کتنے علماء کتنے فقہاء الحمدللہ موجود ہیں، کتنے صاحب رسالہ مراجع کرام موجود ہیں، تو کیا 313 سے زیادہ کی تعداد نہیں ہے؟ کیا قوم مقدس کے اندر، کیا نجف شرف کے اندر، کیا سید زینب سلام اللہ علیہ شام کے اندر، یا اور مختلف جگہوں پر علماء نہیں بستے ہیں؟ اس کے علاوہ اور اختار عرض کے اندر دیکھیے علماء، کیا ان کے متعلق ہم سوء رکھتے ہوئے کہیں کہ وہ ان صفات کے حامل نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہاں پر وہ 313 تخصصاً کچھ خاص اوصاف کے حامل ہوں گے، باقی اور لوگ وہ بھی ہوں گے جو جذبہ نصرت رکھتے ہوئے آرام کر رہے ہوں گے. ان کو اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا قبروں سے. جب قبروں سے بلانے والوں کو بلانے والا بلائے گا، جو زندہ اپنے دل میں نیت رکھے ہوئے کیا ان کو نہ بلایا جائے گا؟ تو درحقیقت یہ 313 کا عدد جو ہے کچھ خاص صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے، عام صفات کی طرف اشارہ نہیں کرتا. جی قبلہ جی. ایک اور جو ہمارے پاس جس کو کہا جائے کریکٹر ہے یا کوئی شخص ہے، دجال کے نام سے بہت سارے روایات بھی موجود ہے، بہت کچھ، بلکہ یہاں تک معروف ہے کہ کوئی حتیٰ اگر کوئی اس میں اوصاف رذیلہ ہو تو اس کو دجال سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ دجال کے اوپر قبلہ آپ اگر وضاحت فرمائیں کہ یہ دجال شخصیت ہے، کریکٹر ہے، یہ کیا ہے، اس پہ آپ وضاحت فرمائیں. تو جزاکم اللہ، بہت عمدہ سوال آپ نے کیا، اور ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آنے والے سوال کو بھی سمجھ رہا ہوں، لہذا میں اس کیفیت کو اشارتاً کہوں گا اور آپ اس بات کو محسوس کریں گے. دیکھیے، دو قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کو بہت دقت سے دیکھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بحر العمار میں ذکر کیا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، یا آقا لطف اللہ صافی گلپائرانی نے اپنی کتاب منتخب الاسباب میں ذکر کیا، یا اور مختلف جو حضرت حجت سے متعلق شیخ صدوق کی مشہور و معروف کتاب ہے اس میں ذکر کیا گیا. اس میں اٹھا کے دیکھیں تو دیکھیے دو چیزیں ہیں. آج ظاہری طور پہ بھی دیکھیں، میں اور آپ اور مختلف اور ہمارے درمیان رہنے والے افراد، کچھ تو وہ ہیں جو ظاہری دشمن کہلاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ظاہری دشمن نہیں ہوتے، ظاہر میں بہت قریبی دوست کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو بہت باطن میں کھلے ہوئے دشمن ہوتے ہیں. میں کھلے ہوئے اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی دشمنی کھلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتے باطن میں ہیں. ظاہر میں جب دیکھیں گے تو پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی گویا اب وہ تمام دوستوں کی نشانیاں جو دوستوں سے مربوط ہوتی ہیں ان کے پاس میں ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں ہوتی. اب دیکھیں دو صفتیں الگ الگ، ایک ظاہری دشمن اور ایک باطنی دشمن. ظاہری دشمن وہ ہے جو ظاہر میں بھی دشمن ہے اور باطن میں بھی دشمن ہے، اور باطنی دشمن وہ ہے کہ جو ظاہر میں دوست ہے لیکن باطن میں دشمن ہے. لہٰذا اب دو الگ الگ صفتیں سامنے آئیں اور دونوں کے الگ الگ نام آئے. اب دیکھیں پہلے کو کہ جہاں پر ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی دونوں طرف یہ کیفیتیں پائی جائیں، بات سمجھیے گا، اسے دجال کہتے ہیں. دجال صفت کا مطلب یہ
کہ جو ظاہر میں بھی ہو اور باطن میں بھی ہو. صحیح. اور اس کے مقابلے میں جو فقط اور فقط اس منزل کے اوپر ایسا ہو کہ جو باطن میں تو اندر سے برا ہو اور دشمن ہو لیکن ظاہر میں دوست ہو, سفیانیت کہا جاتا ہے. جی. اب ظاہر ہے کہ اس کو سمجھ سکتے ہیں, فتح مکہ کے موقع کے اوپر کچھ لوگ تھے جو ظاہر میں دشمن تھے لیکن بعد میں بقول مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہما الصلاۃ والسلام استسلام کی منزلوں پہ آئے. اسلام نہیں, استسلام کی منزلوں پہ آئے. یعنی اسلام ظاہر میں اوڑھ لیا, بچھا لیا اس کو, اور اب وہ سفیانیت ہے کہ جو ظاہر میں اسلام ہے اور باطن میں دیکھیں گے تو وہ حقیقت میں کفر ہے. اب یہی کیفیت ہے. اب جو آپ نے کہا دجال, موضوع بحث جو ہے, موضوع سوال جو دجال ہے, تو دجال کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. تو اب یہی وجہ بھی ہے کہ کہا گیا کہ خاص وہ شخص ہوگا کہ جو دمشق سے ظاہر ہوگا اور دمشق وادی یابس سے ظاہر, مختلف روایتیں جو اسے کہتی ہیں, وادی یابس سے ظاہر ہوگا اور وہ خوف اور روب کا مظہر ہوگا اور اس کی ایک آواز ہوگی اور وہ ایک گدھے پر خچر پر سوار ہوگا جس کی ایک قدم 9 میل کا ہوگا وغیرہ وغیرہ. ایسی سی صفات اس کی موجود ہیں, اگرچہ ان سب کی علماء نے تعویل کی. یہ ممکن نہیں, کوئی گدھا اتنا بڑا آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا اور شاید پیدا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کا ایک قدم 9 میل کا ہو. جی بالکل ایسی ہے. جی یقیناً. تو پھر اس کی تعویل کیا کی جائے؟ اس کی تعویل ہی کرنی پڑے گی. تعویل یہی کرنی پڑے گی کہ وہ روب اور دبدبے کا مظہر ہوگا کیونکہ وہ ہے. دوسری بات اس کی خاص صفت ہوگی, وہ یک چشم ہوگا. یہ بھی روایت میں موجود ہے دجال کی کہ وہ یک چشم ہے, ایک آنکھ ہوگی بالکل درمیان میں. تو ایک آنکھ سے مراد کیا ہے؟ یہاں بھی علماء نے باقاعدہ تعویل کرتے ہوئے کہا ہے کہ دجال کا مطلب ایک آنکھ کا یہ ہے کہ وہ ہوگا جو فقط دنیا پر نظر کر رہا ہوگا, کیونکہ 2 آنکھوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک آنکھ سے گویا دنیاوی کیفیتوں کو ملاحظہ کیا جائے اور دوسری آنکھ سے گویا باطن کی کیفیت سے آخرت کا اور دین کا اور مطالعہ کیا جائے, اس کی طرف نظر کی جائے. تو وہ جو دجال ہوگا وہ یک چشم ہوگا, مطلب یہ کہ وہ فقط دنیا ہی دنیا کو دیکھ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کچھ نہیں ہے. اب جنت جہنم کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ دنیا ہے. اگر تمہیں دنیا کمانا ہے اور دنیا سمجھنا ہے تو یہاں پہ آؤ, اس کو سمجھو, اور یہ کیفیتیں اس طرح کی مت ہوں. دجال کا مطلب یہ جو روب اور دبدبے کے ساتھ دنیا ہی کو دیکھ رہا ہو, ایک بات. دوسری بات, جو باقاعدہ زمانے کے اعتبار سے مطلب پیش رفت ہو, ہر چیز میں آگے ہو. اس کی سواری بھی ایسی ہوگی گویا ایک قدم گویا ایک 9 میل کا مطلب یہ کہ منٹوں سیکنڈوں میں کہیں سے کہیں پہنچنے والا ہوگا. یعنی بہترین آج کے زمانے میں جسے کہتے ہیں راکٹ کا یا اور جو ہم کہہ سکتے ہیں ہوائی جہاز یا وغیرہ وغیرہ, جیٹ وغیرہ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ, جو بہت تیز رفتار سواری ہوتی ہیں, وہ ان سب کے اوپر قدرت. اب جب آج کے زمانے میں سپر پاور کو دیکھ لیجیے آپ, یہ دجال نہیں تو اور کیا. بالکل بالکل. قبلہ ایک اور ہے, وہی تقریباً اپنی آپ نے اشارہ بھی فرمایا سفیان, جو کہ سفیانی کے بارے میں. تو اس کے بارے میں اولاً تو تقریباً تھوڑا سا واضح بھی ہو گیا, لیکن مزید بھی اگر واضح ہو جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ امام کے خلاف کیا اقدامات کریں گے, اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں تو. دیکھیے میں جیسے کہ عرض کیا خدمت میں آپ کی, آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور بہت عمدہ ہے, اور آپ نے گزشتہ سوال سے اس سوال کو اخذ کر لیا. جزاکم اللہ خیر جزا, الحمدللہ. دیکھیے میں نے جیسے کہ اشارہ کیا کہ سفیانیت جو ہے وہ گویا, اگر میں دوسرا لفظ دوں تو منافقت. جی سفیانیت نہیں منافقت. اب جب منافق کیا کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ پاس بیٹھے گا تو اچھا بن کے دکھائے گا, وہ پاس بیٹھے گا دیدار بن کے دکھائے گا, وہ پاس بیٹھے گا تو اب جو صفات ہو سکتی ہے مسلمانوں کی, اس کے داڑھی بھی ہوگی, وہ قاری قرآن بھی ہوگا, وہ حافظ قرآن بھی ہوگا, وہ قریب بیٹھنے والا بھی ہوگا, وہ یہ کہے گا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں, ہم آپ سے قصد فیض کرنے کے لیے آئے وغیرہ وغیرہ, ہم اسلام کے بہت قریب تر ہیں, ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ بھی ہے, محمد رسول اللہ بھی ہے, ہم اب جتنی بھی باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں. تو سفیانیت در حقیقت منافقت ہے, اور منافقت وہ تمام کام کرتے ہیں جو کام مسلمان اور مومن کرتے ہیں. ایک بات. برعکس اس کے اگر آپ باطن کو دیکھیں گے آپ, تو باطن میں ہر وہ کیفیت پائی جاتی ہے جو دشمنوں کی ہوتی ہے. اور دیکھیں ظاہری دشمن یاد رکھیں کسی بھی اعتبار سے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر انسان جو سامنے ہوتے ہیں نا, تو انسانوں سے بچنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے, لیکن جو باطنی دشمن ہوتے ہیں ان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب وہ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے, جو دیکھیے ظاہری دشمن گھر کے باہر تک ہے, اس کی پہنچ گھر کے باہر تک ہے, گھر کے اندر تک نہیں ہے. لیکن جو
جو باطنی دشمن ہے وہ گھر کے اندر تک آتے ہیں. جی اب سفیانیت چونکہ منافقت ہے وہ کہاں تک آئے گی، اس کو میں ایک لمحے میں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اس کو آپ سمجھیں گے، فرمائیں گے آپ. بسم اللہ. وہ کہاں تک آئیں گے؟ اب وہ ایک خاص صفت اور ایک خاص کیفیت جو مختلف جگہوں سے اٹھی، مثلاً حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ جس وقت امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت ہوگا جب زمین کے اوپر جو ہے وہ ظلم و جور پھیل چکا ہوگا، اور امام آئیں گے اور جو ہے یملأ الارض کما ملئت ظلما و جورا، یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. کہ حضرت حجت زمین پہ آ کے اسی طریقے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اب دیکھیے سفیانیت کا مزاج، میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں. سفیانیت نے فوراً اس بات کا ڈھڈورا پیٹنا شروع کیا کہ اب حضرت حجت کے آنے کے لیے اس کائنات میں جی فساد کا پھیلنا بہت ضروری ہے، ظلم و جور کا ہونا بہت ضروری ہے. جی گویا اس نے کہا کہ حضرت حجت کا آنا موقوف ہے فساد کے پھیلنے کے اوپر. صحیح. یہ سفیانیت ہے. جی حالانکہ ایسا نہیں ہے. امام دیکھیے حدیث نے یہ نہیں کہا کہ ظلم و جور سے بھرے گی تب امام آئیں گے. جی ذرا حدیث کے رخ کو دیکھیے اور حدیث کی زبان کو دیکھیے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. ہدف امام کے آنے کا بیان کیا گیا. امام آنے کے بعد میں زمین کو حد و انصاف سے بھریں گے جیسے کہ وہ بھری ہوگی. تو کیسے بھری ہوگی مطلب یہ تھوڑی کہ اب آپ پہلے ظلم و جور سے بھریے تاکہ امام آئیں. یہ کہاں ہے؟ یہ سفیانیت نے اپنا کام کیا کہ اس نے اندر خانے بیٹھ کے لوگوں کو ورگلانا شروع کیا. اب کچھ ایسے لوگ بھی آپ کی نظروں میں ہیں اور ہم میری نظروں میں بھی ہیں کہ ان لوگوں کا پرچار ہے. ہندوستان میں تو باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ وہ چھپ چھپ کے کلاسیں کرتے ہیں اور وہ یہ تمام کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ بھائی جب وہ آئیں گے تو اب آئیں گے لہذا یہ کام بھی کیجئے. اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں مختلف جگہوں سے. جب سفیانیت کا اصل کام جو ہوتا ہے وہ گھر کے اندر داخل ہو کر مختلف افکار کو پھیلانا تاکہ حضرت حجت کے آنے سے پہلے وہ زمین کو جو زمین اس کائنات میں حضرت حجت کے لیے آمادہ ہونی چاہیے اس کے برخلاف کام کرنا. یہ سفیانیت کا کام. جی جی قبلہ سوالات تو بہرحال جتنے ہم نے پوچھنے تھے اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. آخر میں اگر آپ امام زمانہ علیہ السلام یا اہل بیت کے متعلق کوئی میسج امت مسلمہ کو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے دینا چاہیں تو بسم اللہ کیجیے. جزاکم اللہ خیر. جزا بہل ایک اہم پہل ہے اور میں اس دعا کے ساتھ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اپنی خاص لطف و کرم کے ساتھ تمام اراکین امام حسین ٹی وی کو اور تمام ان افراد کو کہ جو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اور امت اسلامیہ کے سامنے حق اور حقیقت پیش کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ ہو اور ان کی تمام تر بہتری اور خصوصی لطف و کرم ان کے اوپر شامل حال رہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کو اگر کامیاب و کامران زندگی چاہیے تو کامیاب و کامران زندگی کے لیے صرف اور صرف در اہل بیت سے وابستگی، اس کے علاوہ کہیں اور سے وابستگی جو ہے اس کو کامیاب نہیں کر سکتی. دوسری بات جناب علی یاد رکھیں کہ حضرت حجت چونکہ اہل بیت کی آخری فرد ہیں لہذا اور چونکہ خاص طور پہ دیکھیں مختلف لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے مسلک سے وابستہ ہیں اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور جگہ حالانکہ شیعہ میں مختلف فرقے موجود ہیں اور وہ کچھ لوگ وہ ہیں جو 6 امامی کہلاتے ہیں، 6 اماموں تو رک جاتے ہیں، پھر 7 امام کچھ داؤد کو مانتے ہیں، کچھ حضرت اسماعیل کو مانتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بدلے میں. تو ان تمام لوگ کو روایت موجود ہے من انکر منا یا من انکر واحد منا، جس نے ہم میں سے کسی ایک کا انکار کیا اسے سب کا انکار کیا. حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک تمام اہل بیت کو تسلیم کرنا. ایک بات اگر کوئی ان افراد کو بعین ہی ویسے ہی تسلیم کرے جیسے اہل بیت نے اپنے آپ کو تسلیم کروایا ہے اور جس طرح سے روایتیں اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کی تمام تر حیثیتوں کو امت کے سامنے پیش کرتی ہیں تو کامیابی اور کامرانی بدرجہ اورا بدرجہ اتم نظر آئے گی. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب امت اسلامیہ حقیقت میں، اور یہ چونکہ میں بار بار کہنا چاہتا ہوں اور کہوں گا بار بار کہ آپ لوگ جو تمام لوگ منسلک ہیں امام حسین اسلام ٹی وی سے اور باقی اور ٹی وی چینل جو حضرت حجت اور اہل بیت علیہم السلام کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے آپ کی سیرت کو عام کر رہے ہیں تو ان کا سب سے بڑا کام آج کے زمانے کے اعتبار سے
کیونکہ اگر زمانہ جس اعتبار سے آپ کو برگلانے کے لیے کوشش کرتا ہے اسی اعتبار سے آپ کو ہدایت کے لیے بھی آمادہ ہونا چاہیے. اگر شیطان چھپا ہوا تھا، معاف کیجیے گا یہ میری ایک تعزیلی کہتے ہیں، ورنہ علت ناقصہ ہی ہے، تامہ بالکل نہیں ہے کہ میں کہوں اسی لیے ہی اللہ نے رکھا کہ اگر شیطان چھپا ہوا تھا تو اللہ نے حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بھی غیبت عطا فرمائی تاکہ بتایا جا سکے کہ جس طریقے سے ایک چھپا ہوا ضال اور مضل ہو سکتا ہے ویسے ہی چھپا ہوا اور غیبت میں رہنے والا ہادی بھی ہو سکتا ہے. جیسے اس کو طولانی عمر مل سکتی ہے ویسے ہی ہادی کو بھی طولانی عمر مل سکتی ہے. اللہ آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تاکہ آپ لوگ اہل بیت کے امر کو اسی طرح زندہ کرتے رہیں. رحم اللہ من احیا امرنا کے مصداق آپ حضرات بنتے رہیں. پروردگار عالم آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ. الہی امین. مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے. آپ نے نہایت ہی مفید گفتگو فرمائی اور جس طریقے سے تعبیرات ہوتے ہیں اور تعبیرات عقلی جس طریقے سے آپ نے استفادہ کیے نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے. انشاءاللہ پھر بھی اگر ہو سکے آپ کے پاس وقت رہے تو دوبارہ بھی ہماری دلی خواہش ہے کہ آپ کی خدمت میں رہے. مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھیں. فی آمین آمین یا رب العالمین بحق الحسین علیہ السلام انشاءاللہ. تقبل اللہ جمیع دعائکم انشاءاللہ. التماس دعا فی امان اللہ. یہ مانے جی ہمارے ساتھ تھے حجت الاسلام مسلمین مولانا سید محمد عطر کاظمی صاحب میرٹھ سے. بہت ہی مفید گفتگو انہوں نے فرمائی اور جو عقلی دلائل انہوں نے پیش کیے وہ قابل داد و تحسین ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دشمنان اسلام ہیں وہ ان کو کچھ اور طریقے سے تعبیر کر دیتے ہیں جو کہ ظاہری جو اس کا معنی عربی زبان میں ہے یا فارسی زبان میں ہے یا اردو زبان میں ہے ظاہری معنی کو دیکھتے ہوئے وہ اسلام کے اوپر ہی اشکال کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے مثال دی بڑی عجیب مثال تھی کہ جیسے دجال کے لیے وہ مثال دی جا رہی ہے کہ ایک گدھا ہوگا جس کے گدھے کے ٹانگیں اتنی لمبی ہوگی اور اس کے علاوہ وہ گدھا کتنا بڑا ہوگا اور فلاں فلاں. تو یہ سب کے سب تعبیرات ہے. یہ ایک اس کے لیے سوچنا ہوتا ہے، فکر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اشارے ہوتے ہیں، کنائے ہوتے ہیں. یہ حقیقت ریئلٹی یعنی وجود خارجی نہیں ہوتا ہے کہ آپ جا کے اس قسم کے گدھے کے پیچھے آپ وہ تلاش شروع کر دیں. جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ ایسا گدھا کبھی یعنی نہ تو کبھی خلق ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا. تو یقیناً اس قسم کی بہت اور ساری مثالیں ہیں جو کہ اس کی تعبیر کیے جا سکتے ہیں. تو یہ تعبیرات اور توجیحات ہوتے ہیں اس کے اور سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ ہے کیا چیز. البتہ ایک چیز جو ہمارے پاس اور بھی ہے وہ ممکن ہے کہ اخبار کا جہاں تک سلسلہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اخبار ہے یعنی روایات موجود ہے، احادیث موجود ہے، اس کے اوپر بھی 100% ہم یقین نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے تو ہمارے علماء نے صحیح حدیث اور جعلی حدیث اور اس کے علاوہ حدیث کس قدر اس پر اطمینان کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا، یہ سب کے سب اس کے لیے علم رجال اور یہ چیزیں بھی ہے. اور دوسری طرف سے جو اصل پیمانہ ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ قرآن سے تو کہیں نہیں ٹکرا رہے. تو یہ قرآن میں جو اس قسم کے حدیث ہو یہ تو بہرحال اس کے توجیحات کیے جا سکے یا پھر روایات جو ہے وہ قرآن سے اس کا ٹکر نہ ہو. تو یہ اس حالات میں ہم جو ہے وہ اس حدیث کو مان سکتے ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے جو لاریب کتاب ہے وہ قرآن ہے. حدیث صحیحہ کی بھی بہت ساری جو اہمیت ہے دین میں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بعض لوگوں نے جو کہہ دیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ وہ آج تک بھی گمراہی پھر رہے ہیں. کتاب کافی نہیں ہے، اہل بیت کی بھی ضرورت ہے. اور یہی جو رسول کی وصیت تھی کہ میرے بعد 2 گراں قدر چیزیں، 2 ثقیل چیزیں، 2 بھاری چیزیں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک ہے قرآن اور پھر دوسرے ہیں اہل بیت. تو بہرحال حدیث روایات اور اس قسم کی
ان چیزوں کی طرف بھی دیکھنا ہے، خود بھی انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان ہمیشہ یہی کہیں کہ علماء کریں گے، علماء کی ٹھیک ہے، جو مشکل مسائل ہے اس میں تو علماء کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جس کے لیے آپ خود بھی اس کو مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ تو بہت ساری کتابیں ہیں، اس کو آپ مطالعہ کیجئے، اور اہل بیت کے بارے میں مخصوصاً حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں مطالعات کو کبھی کریں، کیونکہ ضرورت ہے، وہ اخبار کا سلسلہ ہے۔ اب جو چیز آپ کی عقل سے ٹکرا رہی یا کوئی مشکل ہے، اس کو جا کے علماء کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر کوئی چیز واقعاً بعض ایسے ہیں جو بڑی آسان چیزیں ہیں، صرف مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آج کل الحمدللہ بہت ساری کتابوں کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، جو کہ اردو زبان میں بہترین طریقے سے ترجمے ہو چکے ہیں، اکمال الدین و تمام النعمہ اور الغیبہ، اور اس کے علاوہ جو جلد نمبر 12 بہار الانوار مرحوم مجلسی کی جو بہار الانوار ہے، جلد نمبر 12 حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہے، اور پورا اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ کتاب جو ہے، یہ سب کتابیں جو ہے وہ پڑھنی ہوتی ہے، اور ان کو پڑھیں تاکہ وہ ہو سکے کافی حد تک آپ کی عقلی اعتبار سے آپ آمادہ ہو سکے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اور اب ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا تھا، وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کافی سارے لوگ جو مخالفین ہیں، جس کو کہا جائے کہ وہ اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ان کا یہ اشکال ہے، اور ہمارے جو کل بھی آپ کی خدمت میں ایک حدیث ہم نے پیش کی تھی ابن حجر حسیمی کی، جنہوں نے کہا کہ جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، یعنی شہید کیے گئے، تو چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ رحلت سے ہمارا کوئی وہ مقصود نہیں ہے، یہ 14 کے 14 ہمارے پاس روایات موجود ہے، یہ شہید ہو چکے ہیں، اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی وہ معروف حدیث کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے کہ جو شہید نہ ہوا ہو، کوئی طبی طریقے سے ہم دنیا سے نہیں گئے، طبی موت پر ہم نہیں گئے دنیا سے، بلکہ ہمیں یا تو شہید کیا گیا ہے تلوار کے ذریعے، اور یا جو ہے شہادت ہمیں ملی ہے زہر کے ذریعے سے۔ تو یہ حدیث ہے، اور صحیح و سند حدیث ہے۔ ہمارے استاد محترم جو نہایت ہی علم و رجال کے اندر مہارت رکھتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث بالکل صحیح و سند ہے، انہوں نے ثابت بھی کر دیا تھا۔ بہرحال جہاں تک ہم تھوڑے بہت رجال پڑھ چکے تھے تو یقیناً اس میں یہ چیزیں ثابت ہے۔ اور یہاں پر جو ہمارے شیعوں کی روایت آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو فرماتے ہیں یہ کتاب الغیبہ کے اندر ہے، الغیبہ شیخ توسی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ولد لأبی محمد الحسن مولود فسماہ محمد، فرمایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک امام حسن عسکری علیہ السلام فرزند تھے، تو تیسرے دن غالباً روایت کے جملے ہیں وہ ساتھ میں لے آئے، تو اس کا جو بچہ جو مولود ہوا، ولد لأبی محمد الحسن مولود فسماہ محمد، اس کا نام جو رکھا گیا وہ نام اپنے جد کے نام کے ساتھ رکھا گیا، یعنی اسی کے مطابق جیسے حضرت ختیم مرتبت کا نام مبارک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اسی کے ساتھ ان کا نام بھی رکھا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ فَعَرَضَهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ يَوْمَ ثَالِث، تیسرے دن اس بچے کو لے کے گئے اور صحابیوں کے پاس لے کے گئے، اور ہاتھ میں لے کے تیسرے دن جب یہ مولود ہوا تیسرے دن لے کے گئے، وَقَالَ هَذَا إِمَامُكُم مِّن بَعْدِي وَخَلِيفَتِي عَلَيْكُمْ، پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے نہایت دقت سے فرمایا کہ یہ امام ہے تم لوگوں کا، اور میرے بعد کا جو ہے یہ خلیفہ ہے۔ یعنی یہاں پر ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے، یہ روایت بھی صحیح و سند ہے، ایک ہمارے پاس یہ ثابت ہے کہ ہمارے پاس جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حیات طیبہ میں اس کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہے، چونکہ ظاہر ہے
پہلی سی یہی سنت رہی. حضرت خطیم مرتبت نے جب غدیر کے موقع پر من کنت مولاہ فہذا علی مولا فرمایا تھا تو اسی طریقے سے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے حضرت سید شہداء کے لیے اعلان کر دیا تھا, اور اس کے بعد حضرت سید شہداء نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام. تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے رہا امام حسن عسکری علیہ السلام تک, یک بعد دیگر ایک دوسرے کے لیے اعلان کرتے رہے کہ میرے بعد امامت کی جو جس کو کہا جائے امامت کی جو سیٹ ہے, امامت کا جو منصب ہے, امامت کے جو بھی کہیں تو وہ اس امام کے پاس ہوگا. یہی روش حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ وقال ھذا امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم, یہ میرے بعد آپ کے امام ہوں گے, لفظ بھی امام لے کے آئے, اور کہا یہ میرے خلیفہ ہے, جانشین ہے. کون؟ حضرت بقیت اللہ الاعظم. یہ غیبت ہے. پہلی والی جو روایت تھی حسیمی سے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ 5 سال کی اس کی ایج تھی جب وہ کل ہم نے پیش کر دیا تھا, تو ثابت ہو رہا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند تھے حضرت امام مہدی علیہ السلام. پھر فرمایا کہ وَهُوَ الْقَائِمُ تَمْتَجُّ عَلَيْهِ الْأَعْنَاقُ بِالْإِنْتِظَارِ. پھر فرمایا کہ یہ وہی شخصیت ہوگی کہ جس کے لیے گردن جو ہے وہ ٹھیڑے ہوں گے, یعنی اس کے انتظار میں بالانتظار, اس کے انتظار میں گردن جو ہے وہ ٹیڑے ہوں گے, اور اس کی صفت اس بچی کی یہ ہوگی. اب یہاں پہ غور فرمائے, امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بچہ ہے, اس کی صفت کیا ہوگی؟ فرمایا فَإِذِ امْتَلَأَتِ الْأَرْضُ جَوْرًا وَظُلْمًا. جس طریقے سے زمین جو ہے وہ ظلم اور جور سے بھر جائے گی, یعنی جس طریقے سے ظلم اور جور, ناانصافی, ظلم, کفر, شرک اور بہت سارے اور صفات رذیلہ, جس سے زمین جو ہے جب بھر جائے گی تو خرج فملأها قسطا وعدلا. یہ فرزند جو میرا ہے امام مہدی علیہ السلام, یہ سرزمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. یہاں پر آپ غور فرمائیں, ہمارے پاس یعنی پہلے ہی سے ظاہر ہے کہ دین مذہب شیعہ خیر البریہ یہ ایک ایسا دین ہے جو عقل کے مطابق ہم نص پہ عمل کرتے ہیں. نص ہونا چاہیے, چونکہ ظاہر ہے امامت کا بھی نص ہونا چاہیے. سلسلہ خدائی ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ جا کے کسی جگہ پہ بیٹھ کے ہم اپنے امام کو جا کے انتخاب کرنا شروع کریں. جیسے آج کل دور میں الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن یہ تو ایک دنیاوی طریقہ ہے جو کر رہے ہیں, بہرحال ٹھیک ہے, غلط ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن یہ امامت ایک خدائی منصب ہے. اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے, نص کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی جو پہلے گزرے ہیں وہ اس کی معرفی کرائیں کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہے, میرے بعد یہ خلیفہ ہے. تو ان چیزوں کی طرف نہایت ہی ہمیں غور و فکر کرنی پڑتی ہے, چونکہ اپنی طرف پہ اگر آ جائے تو کوئی اپنے خاندان کے بنیاد پر کسی کو خلیفہ بنا دے گا, کوئی کہے گا یہ میرا بیٹا ہے خلیفہ ہے, کوئی کہہ دے گا جیسے دنیا میں آج کل ہے, باپ مر جاتا ہے, بیٹا بے شک جتنا بھی نااہل ہو اس کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے. ہزاروں اہل موجود ہے, ہزاروں لوگ موجود ہے, لیکن چونکہ اس کا بیٹا ہے تو یہ فوراً اس کا نااہل ترین بیٹا اس باپ کی جگہ پر جا کے بیٹھ جاتا ہے. یہ دنیا کے رواج ہیں, یہ دنیا کے رواج ہے. یہ تو الیکشن ہوتے ہیں, لوگوں کی وہ ہوتی ہے. خدا کے جو قوانین ہے وہ یہ ہے کہ خدا جو منصب الہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک نص بھی ہمارے پاس موجود ہو. تو جو سلسلہ حضرت خطیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ سے شروع ہوا, امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی دقیقاً امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا کچھ صحابی جو کہ مخصوص تھا, چونکہ امام کی اکثر زندگی زندان میں گزری تھی, تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا. اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے, اللہم عجل لولیک الفرج.